السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ کے 10 سنہری اصول۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو باطن کا نور عطا فرما دیں تو پھر دین کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا: ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ اسی لیے اگر بصیرت کے ساتھ کام لیا جائے تو اس دعوت کا فیض بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ عربی زبان میں بصیرت کو ہی فقاہت کہتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا: من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نور ہے جو اللہ تعالیٰ اعمال میں اخلاص اور اتباع سنت کی وجہ سے مومن بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جب انسان اس نور بصیرت کو لے کر چلتا ہے تو پھر اس کا فیض آگے دوسروں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اکابر کے ایک ایک سفر میں ہزاروں کی تعداد میں کفار کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی روشنی میں داعی کی چند صفات ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید سے داعی کے چند ایسی صفات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان ان کو اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں زیادہ برکت رکھ دیتے ہیں۔ طالب علم ان چند باتوں کو ذرا دل کے کانوں سے سنیں، یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں کیسے تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ پہلا، دل میں محبت الہی پیدا کرنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعمال اور عبادات کے ذریعے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز کر لیا جائے، حتیٰ کہ وہ مقام مل جائے جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا: والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ شدت محبت دراصل شدت ایمان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو اس محبت کے ساتھ جو بندہ بات کرے گا وہ دوسرے کے دل میں اثر کرے گی۔ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عام آدمی کسی کو کوئی کام کہہ دے تو اس کو عمل کی توفیق نہیں ملتی، اور اگر کوئی نیک اور مخلص اللہ والا وہی کام اس کو کہہ دے تو وہ آدمی کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ کہنے والے کے الفاظ میں عمل کی پاکیزگی کی وجہ سے ایک برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہم جب اس فرض کو پورا کریں گے تو ہم اجر کے مستحق بھی بن جائیں گے۔ نتائج کو ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اور جب چاہیں گے پروردگار اسے چاہیں گے متوجہ کر دینے گے۔ بے غرض ہو کر دعوت دینا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی جو بات بھی کریں وہ بے غرض ہو کر کریں۔ یہ داعی کے لیے ایک بڑی اعلیٰ صفت ہے۔
اس دل میں کوئی غرض مرض نہ ہو۔ اسی لیے انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو فرمایا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو میں اس کام کے بدلے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ میں تمہیں کچھ دینے آیا ہوں، تم سے لینے نہیں آیا۔ جب یوں بے غرض ہو کر دعوت دی جائے تو اس میں اور زیادہ برکت ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بلا تخصیص دعوت دینا۔ جب دعوت دیں تو سب کو دیں، یہ نہ ہو کہ صرف لکھے پڑھے لوگوں کو دعوت دیں، ان پڑھ لوگوں کو نہیں، چھوٹے کو بھی نہیں دیں گے اور بڑے کو دیں گے، امیر کو جو ہے دعوت دیں گے، غریب کو نہیں دیں گے۔ کئی مرتبہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ اگر کوئی لڑکی پر کم پڑی ہوئی ہو تو طالبات اور معلمات اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتی اور سوچتی ہیں کہ وہ جاہل لڑکی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس جاہل سی لڑکی کو بھی تو ایمان اور عمل کی ضرورت ہے، جس میں جتنی زیادہ طلب دیکھیں اس پر اتنی زیادہ محنت کریں۔ ایک نابینا صحابی دل میں طلب لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی پشت پناہی فرمائی۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبانہ انداز میں فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو شروع ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی طلب لے کر آئے تو اس بندے کو انسان ہمیشہ ہاں میں جواب دے، جتنا بھی ممکن ہو وہ اپنے آپ کو گھلائے، اپنے آپ کو نرم کرے، اپنے آرام کو قربان کرے۔ اس کی حتی الوسع کوشش یہی ہو کہ طلب کا جواب ہمیشہ ہاں میں دے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دل میں رحمت و شفقت ہونا ضروری ہے۔ داعی کا دل ہمیشہ رحمت اور شفقت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ غصہ بھر جانا، دوسروں کے بارے میں طبیعت کے اندر بغض آ جانا، ذرا سی بات پر چڑ جانا یا ایک دفعہ کہہ کر روٹھ جانا، جو ہے میں اس سے کہا تھا لیکن وہ تو سنتا ہی نہیں، یہ داعی کے کام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو جہل کے گھر بقول علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ 3000 مرتبہ جو ہے اللہ کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طبیعت کے اندر دوسروں کی خیر خواہی ہو، اسی لیے انبیاء کرام میں سے ہر ایک نے فرمایا، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لا کر جو دعوت کا کام کرتے تھے اس کا مقصد اصلاح ہوتا تھا، مگر یہ چیز انسان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب وہ عبادت میں اللہ کے ذکر میں اور فکر میں خوب لگ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ پانچویں بات، تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ انبیاء کرام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے۔ وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، وہ خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے امید اور خوف کے ساتھ، اور وہ ہم سے خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے تھے۔ گویا داعی کے دل میں خشوع بھی ہو، خوف بھی ہو، امید بھی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راتوں کو مانگ بھی رہا ہو۔ جب وہ یوں مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے بارے میں غمزدہ رہتے تھے۔ اسی طرح داعی کو بھی چاہیے
کہ وہ غمزدہ رہے اور اللہ سے دعائیں مانگے، وہ زبان سے دعوت دے اور پھر نمازیں پڑھ کر، تہجد پڑھ کر اور ذکر و مراقبے کر کے اللہ سے رو کر بھی مانگے، تو یہ رات کو مانگنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ چاہے وہ معلم ہو یا داعی ہو، شاگرد ہو یا شاگردہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے رات کو اٹھ کر مانگنا ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ والوں کا یہی دستور ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں اور پھر دن کے وقت اللہ کی مخلوق پر محنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شاگرد تھے، ان تینوں کا نام عبداللہ تھا۔ وہ ایسے عباد اللہ تھے کہ خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنے خوش تھے کہ تہجد کی نماز میں ان کے لیے بعض اوقات نام لے کر دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو اپنے اپنے فن کا امام بنا دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین بنے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین بنے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الفقہاء بنے۔ معلمات اور معلمین ذرا اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ دن میں اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، کیا رات میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں؟ کیا کبھی اللہ کے حضور رو رو کر آنسو بہائے ہیں؟ اگر دل میں غم ہوتا تو پھر خود بخود رات کو ہاتھ اٹھتے اور آنسو بہتے۔ چھٹویں بات یہ ہے کہ ذکر الہی کرتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ذکر کا کام دعوت اللہ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو ارشاد فرمایا، اذهب انت اخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیوں کو لے کر، اور تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی تشکیل فرما رہے ہیں کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، اور اس وقت ہدایت دیتے ہوئے فرمایا ولا تنیا فی ذکری، کہ تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ سوچئے کہ اس سے زیادہ ذکر کی کیا اہمیت ہوگی۔ ذکر اس کام میں معاون ہے، اسی لیے علم و ذکر کو دعوت و تبلیغ کا مستقل ایک نمبر ہے، کیونکہ ذکر کے بغیر انسان اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس کی جو ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی سی ہے حالت۔ ایک ہوتا ہے سرکنڈا اور ایک ہوتا ہے گناہ۔ سرکنڈا وہ کانا ہوتا ہے جس سے بچے قلمیں بناتے ہیں۔ اگر موٹا سرکنڈا ہو اور پتلا گناہ ہو تو وہ دونوں شکل میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، مگر دونوں کی حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ سرکنڈا اندر سے خشک بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے اور بے ذائقہ بھی ہوتا ہے، اور اگر گنے کو چوسیں تو وہ اندر سے تر بھی ہوتا ہے اور شیریں بھی ہوتا ہے اور خوش ذائقہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اندر سے خشک بن جاتے ہیں اور ذکر سے ان کو مس ہی نہیں ہوتی، اسی لیے ان کی زبان میں میٹھاس نہیں ہوتی۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا ہے، اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، اور ان باتوں کو جو ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اور اس کو ہمارے دل میں اتار دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔